بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جس شخص کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے وہ ایک عظیم شخصیت ہے جس نے اپنے وطن کی عزت اور وقار کے لیے اپنی تمام تر زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ کہانی ہے ستمبر 2005 کی۔ ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھڑی نہ تھی۔ جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگی کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خودروب جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کی بات کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھیں اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانپتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کے آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سیلیوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین نمبر 3351-399 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کے رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلیوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے ان لاغر شخص کو سلیوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر خان کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کی ایک ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے فہرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر تک نہ کیا۔ اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کندہ کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کٹریل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی۔ اسے 44x فٹ کی ایک پنجرہ نما کوٹڑی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ اگلوا نہ سکا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادر ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔
جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ مارتا پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جھگلا کر رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے، اور سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر اس اندھیری کوٹھڑی میں ڈال کر مقفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہتر 40 سال اس کوٹھڑی میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چیتڑوں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹھڑی کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔ آئے ہم مل کر آج ایسے سارے پاگلوں کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ ہندوستانی جیلوں میں 40 سال خرچ کرنے کے بعد 2005 میں وبا سرحدی جیل کے تبادلے میں مقبول حسین کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ مجبوری کو قیدی کی حیثیت سے قیدی کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اس شخص نے بھارتی جیلوں میں 40 سال گزارے، غیر انسانی تشدد اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے ملک پاکستان کے خلاف کبھی بھی لفظ نہیں کہا۔ محب وطن سپاہی مقبول حسین منو مٹی تلے جا سوئے ہیں، لیکن بھارت میں ان پر جو تشدد کیا وہ ہمیشہ بھارت کے منہ پر تماچا مارتا رہے گا، کیونکہ بھارت کی جانب سے جب سپاہی مقبول حسین کو کہا جاتا کہ تم پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤ تو مقبول حسین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان کی زبان کاٹ دی گئی تھی، اور یہ بے زبان سپاہی ہمیشہ پاکستان کا فخر رہے گا، اور ایک پاکستانی سپاہی کی یہی بہادری دشمنوں کے حوصلے پست کر دے گی۔ پاکستان کا ہیرو انتقال کر گیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 40 سال بھارت کی قید میں گزارے، شدید تشدد کے باعث بولنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، لیکن جب رہا ہوئے تو پاکستان پہنچتے ہی ایسا کام کر دیا جو تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ اپنی خدمات کی وجہ سے وہ ہر پاکستانی کے دل میں بستے تھے۔ سپاہی مقبول حسین پر ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا تھا جس میں ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو فلمایا گیا، جس نے ہر پاکستانی کی آنکھ نم کر دی تھی۔ سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ اٹک میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت پاکستانی فوج کے جوانوں نے شرکت کی۔ مرحوم کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سپاہی مقبول حسین ایک عہد وفا ختم ہو گیا۔ اللہ کریم اس مجاہد غازی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔